اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجر قرآن مجید کی 15ویں صورت، یعنی آج دیکھیں گے سورہ حجر جو قرآن مجید کی 15ویں صورت ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ اور اس میں آئے ہوئے مختلف مضامین کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پیچھے ہم نے دیکھ لیے جی سورہ ابراہیم 14ویں نمبر کی صورت، اس سے پیچھے ہم نے دیکھ لی سورہ رعد 13ویں نمبر کی صورت، اس سے پیچھے ہم نے دیکھ لی جی سورہ یوسف 12ویں نمبر کی صورت، اس سے پیچھے ہم نے دیکھ لی سورہ ہود 11ویں نمبر کی صورت، اس سے پیچھے ہم نے دیکھی سورہ یونس 10ویں نمبر کی صورت، پھر 9ویں نمبر کی صورت ہم نے دیکھی سورہ التوبہ، پھر اس کے بعد 8ویں نمبر کی صورت ہم نے دیکھی سورہ انفال، اور 7ویں نمبر کی صورت سورہ اعراف، 6 نمبر کی صورت سورہ انعام، 5ویں نمبر کی صورت سورہ المائدہ، اور 4تھے نمبر کی صورت کا بھی ہم نے مختصر خلاصہ اور مضامین دیکھے سورہ نساء، اور 3 نمبر کی صورت سورہ آل عمران، اور 2 نمبر کی صورت سورہ البقرہ، اور پہلی سورہ فاتحہ۔ یہ 14 صورتیں ہم اس کا مختصر سا خلاصہ اور اس میں آئے ہوئے مضامین کو دیکھ چکے ہیں۔ آج باری ہے سورہ حجر کی جو قرآن کریم کی 15ویں نمبر کی صورت ہے، جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اور اس میں کل 99 آیات ہیں، 99، اور یہ صورت بنیادی طور پر توحید، رسالت اور قیامت کے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ بنیادی طور پر کس چیز کا ذکر ہے جی؟ توحید، رسالت۔ اب دیکھیں پھر آ گیا توحید اور رسالت، یہ وہ آخر تک یہ چیز چلتی جائے گی کیونکہ بہت ہی ضروری ہے۔ قیامت کے موضوعات، یہ تینوں چیزیں، ٹھیک۔ اچھا جی، اب اس کے دیکھتے ہیں مضامین۔ مضامین سے پہلے اس کا خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ سورہ حجر میں قرآن کریم کی حقانیت، یعنی حقیقت قرآن کریم کی، اللہ کی قدرت، ماضی کی اقوام کے انجام، شیطان کی گمراہی، انسان کی تخلیق اور قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں قوم لوط، قوم سمود اور قوم عاد کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا، یہ 99 آیات جو ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے مختلف مضامین، جو خاص مضامین آئے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 جی، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی اسی صورت کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یعنی کہ اللہ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ بے شک اس ذکر کو، یعنی اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آیت نمبر 9۔ دوسرا جو مضمون اس میں ہے وہ یہ ہے منکرین حق کا انجام، یعنی حق سے جو منکر ہیں، جو حق کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، آخرت پر جن کے ایمان نہیں ہے، تو ان کا انجام کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے جی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 6 تک۔ مثال کے طور پر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ثابت کر کے بتاؤ کہ آپ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، لیکن انہیں بتایا گیا کہ اگر بھیجے گئے رسولوں کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، یعنی کہ جو بھیجے ہوئے رسول پیچھے جو تھے ان کے ساتھ قوموں نے کیا کی، یہ ان کو بتایا گیا تھا، تو وہ بھی عبرت حاصل کریں۔ یعنی وہ جو نہیں مانتے تھے، معجزات کا انکار کرتے تھے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس سے پیچھے جو قومیں تھیں جنہوں نے اسی طرح کے مطالبات اپنے پیغمبروں نبیوں کے سامنے رکھے اور انہوں نے نہیں مانے تو ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ انسان کی تخلیق اور شیطان کی سرکشی، یہ ایک مضمون بھی آیا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اور شیطان کی نافرمانی۔ اب اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اور مختلف صورتوں میں آگے چلتا ہے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر حضرت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا تو اس کو پھر نکال دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آیت نمبر 39 اور 40 میں درج ہے کہ شیطان نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت طلب کی اور اللہ نے اسے اجازت دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ متقی افراد کو اس کے وسوسوں سے
محفوظ رکھنا، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ اس شیطان کے اثرات سے یا اس کے وسوسوں سے کیا ہوں گے جی؟ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح مضمون نمبر 4 آتا ہے جنت اور دوزخ کا تذکرہ۔ جنت میں جنت کا بھی تذکرہ آئے ہوئے، دوزخ کا بھی۔ جنت کا تذکرہ کیسے؟ کہ جو نیک اعمال کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، نبیوں پر ایمان وغیرہ وغیرہ، ساری ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے آیت نمبر 44 میں۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 44 اگر ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ ذکر ہے کہ جہنم کے 7 دروازے بیان کیے گئے ہیں جو کفار اور گناہگاروں کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ متقی افراد کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو مضمون نمبر 5 اس سورت کا ہے، سورہ حجر کا 99 آیتوں میں، وہ ہے جی پچھلی قوموں کی ہلاکت۔ یہ پیچھے بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ قومی لوط کا انجام آیت نمبر 61 سے لے کر 77 تک، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کا ذکر اور ان پر اللہ کے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح قوم سمود کا انجام آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے معجزے یعنی اونٹنی کا انکار کیا، جس کے بعد انہیں سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ مضمون نمبر 6 اللہ کی نعمتیں اور قدرت، آیات نمبر اسی سے آگے چلتی جاتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں زمین، بارش، سبزہ اور انسانوں کے رزق کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی قدرت کو پہچانیں۔ زمین، ٹھیک ہے، یعنی مری ہوئی زمین ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں، پھر اس میں انواع و اقسام کے میوے، پھل وغیرہ اگتے ہیں۔ اسی طرح بارش کے بارے میں بھی آئے ہوئے، سبزہ، یعنی زمین، بارش اور سبزہ، یہ سب اللہ کی قدرت، اور ساتھ اسی سے انسانوں کو رزق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، جو آخری جو آیت ہیں، 2 آیتیں جو آیت نمبر 97، 98 اور 99، 3 آیتیں، اس میں ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور ذکر الہی، یعنی اللہ کے ذکر، جو سب سے بڑا ذکر نماز ہے، اس کے بارے میں تاکید کی کہ وہ مشکلات کا سامنا کر سکیں، یعنی جو مشکل پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تھا ہمارے پاس سورہ حجر کا مختصر سا خلاصہ بھی، اور ساتھ اس کے مضامین میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے بات کیا آتی ہے؟ مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے اس سورت سے؟ وہ ہے کہ سورہ حجر انسانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ پچھلی قوموں کے عذاب سے عبرت حاصل کریں۔ پچھلی جتنی بھی قومیں گزریں ان پر جو عذاب آیا تھا اس سے عبرت حاصل کریں گے، لیکن شرط اس کے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ جو شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شیطان کی طرف سے جو انسان کو روکا جاتا ہے نیک اعمال کرنے سے، ان وسوسوں کو پہچانیں اور اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ اس میں قرآن کی حفاظت، انسان کی تخلیق، قیامت کی حقیقت اور اللہ کی قدرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس سورہ حجر سورہ نمبر 15 کا مختصر سا خلاصہ، اس میں آئے ہوئے مختصر سے مضامین۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔